اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ زمر ہے، مکی ہے، 75 آیات اور 8 رکوع ہے۔ 4 مشہور مسائل، رد شبہ مشہورہ کہ مشرکین کہتے تھے ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ جواب، یہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ نہیں، اللہ کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، عبادت مخلصہ للہ وحدہ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تیسرا مسئلہ، وقوع قیامت۔ چوتھا مسئلہ، دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے وقوع قیامت کا اثبات۔ یہی ربط ماقبل کے ساتھ ظاہر اور بین ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل ہو چکی ہے یہ کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے، یعنی کتاب کے مضامین ہر زمانے پر حاوی ہے العزیز، اور ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق ہے الحکیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب صحیح طرح۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس عبادت کرو اللہ کی خالص ہو کر عقیدے میں۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، یاد رکھو اللہ کے ہاں خالص دین چلتا ہے، یا اللہ کا جو دین ہے وہ خالص ہے، یعنی شرک سے پاک ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اختیار کرتے ہیں اللہ کے سوا اور حاجت روا۔ نام تو ولی کا دیتے ہیں لیکن سلوک کا حاجت روا مشکل کشا کا کرتے ہیں۔ ما نعبدہم، ہم نہ عبادت کرتے ہیں ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر یہ کہ قریب کر دے ہم کو اللہ کے ہاں مرتبے میں۔ یہ ان کا ایک شبہ تھا، جیسے ایک شبہ تھا سورہ یونس آیت نمبر 18 میں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور ایک شبہ سورہ فاطر میں تھا، ما یملکون من قطمیر۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف 2 قسم کا ہے، ایک اصولی ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، نبی برحق ہے یا نہیں، نبی نے جو کہا سچ ہے یا نہیں، نبی کو تم نے ایذا پہنچائی، استہزاء کیا، تکذیب کی، اس کی سزا یقینی ہے، یہ اصولی اختلاف ہے۔ ائمہ اجتہاد اور حدیث کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ فروعی ہے، اس کا حساب کتاب قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ جھوٹا اس لیے ہے کہ حقائق و صدائق نظر انداز کرتا ہے، اور ناشکرہ اس لیے ہے کہ تمام تعلیمات رحمت کی ہے، ہدایت کی ہے، جوڑ کی ہے، احسان کی ہے، عدل کی ہے، میاں نروی کی ہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر چاہتا اللہ کہ اختیار کرے اولاد، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اختیار کر دیتا ان میں جو پیدا فرمائے ہیں جو وہ چاہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہی زوراور ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا فرمایا آسمان و زمین صحیح طرح۔ یکور اللیل علی النہار، چڑھا دیتے دن کو رات کو دن پر۔
وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور چڑھا دیتے دن کو رات پر. کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا چھوٹا ہوتا ہے رات بڑی ہوتی ہے. اصل میں اس کو نظام تکوین کو اس لیے پیش کیا کہ سوائے جل وعلا کے یہ کسی کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگایا سورج اور چاند. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے. اللہ اللہ هو العزیز الغفار، یاد رکھو وہ اللہ غالب اور بخشنے والے ہیں. خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے. ثم جعل منها زوجہا، پھر پیدا فرمایا اس سے اس کی بیوی کو. ظاہر وہ بھی انسان ہے، انسانوں سے پیدا ہوتی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور پیدا فرمائے تمہارے لیے مویشیاں 8 قسم کی، جیسے اونٹ ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مینڈا ہے. ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا فرماتے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا من بعد خلق، ایک خلقت کے بعد ایک اور خلقت. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں سے نکلتے ہو. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کا راج ہے، اختیار اسی کا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے شریک اس کا کوئی بھی. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جاتے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری. لیکن ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، اللہ پسند نہیں کرتے بندوں کے لیے کفر. ایک اللہ کی مشیت ہے، وہ ہر چیز میں شامل ہے، اور ایک اللہ کی رضا ہے، رضا ہر چیز میں شامل نہیں ہے. ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، کفر جو ہو رہا ہے خدا کی رضا کے خلاف ہو رہا ہے. تو اللہ کی مشیت کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، لیکن رضا کے خلاف ہو سکتا ہے. اب یہ علم کلام کا مسئلہ ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے. گناہ جتنے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے ہے، رضا سے نہیں ہے. خدا کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، رضا کے خلاف ہو سکتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے وہ چاہتا ہے تمہارے لیے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اٹھا نہیں سکتا اٹھانے والا بوجھ اگلے کا، ہر ایک اپنی بیتے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس بتا دے گا تم کو وہ جو تم اعمال کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ خوب خبردار ہے دل کے راز اور بید سے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچتا ہے انسان کو تکلیف. دعا ربہ، پکارتا ہے رب کو. منیبا الیہ، مائل ہو کر اس طرف. ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، پھر جب پھیر دیتا ہے اس کو راحت میں. نسی ما کان یدعو الیہ، بھول جاتا ہے جس کی طرف پکارتے تھے رب کو. من قبل، سے پہلے. وجعل للہ اندادا، اور بنا دیتے اللہ کے شریک. The patient had died before the doctor came. وہی ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے.
لیضل عن سبیلہ، تاکہ بھٹکا دے اس کے راستے سے. کم خالاڑے قل تمتع بکفرک قلیلا، آپ فرمائیے فائدہ اٹھائے اپنے کفر سے تھوڑا بہت. انک من اصحاب النار، بے شک آپ جہنمی ہے. امن هو قانت آناء اللیل، آیا وہ جو تابعدار ہے اللہ کے لیے رات کی گھڑیوں میں، ساجدن سجدے میں ہے، وقائمن قیام میں ہے، یحذر الآخرہ ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربہ اور امید رکھتا ہے رب کے رحمت ہوگی. کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرمائیے کیا برابر ہے وہ لوگ جو علم جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں. انما يتذکر اولو الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. علم کا ذکر جب بھی قرآن میں آتا ہے عقل کا ذات ہوتا ہے. یک من علم رہ دیکھ من عقل باید. علم علماء کا تقریباً 19-20 ہوتا ہے، لیکن جو عقل و حکمت سے چلتے ہیں ان کا علم نکھر جاتا ہے، فائدہ مند ہو جاتا ہے. جو بے حکمت چلتے ہیں، بے فائدہ چلتے ہیں، ان کا علم خاک اور مٹی ہو جاتا ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا، آپ فرمائیے میرے بندو جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، رب سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، واسطہ ان کے جنہوں نے نیکیاں کی اس دنیا میں بھی نیکی ہے. وارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بڑی پڑی ہے، اگر ایک جگہ کام نہیں بنتا کہیں اور چلے جائے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صابرین کو اجر دیا جائے گا بغیر روک ٹوک کے. قل انی امرت ان اعبد الذین، آپ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں. ان اعبد اللہ، ایک اللہ کی، مخلص اللہ الدین، خالص ہو کر عقیدے میں. اصل میں عبادت سب خدا کی کرتے ہیں، لیکن کوئی آستانے، کوئی درگاہ، کوئی بت، کوئی مندر، کوئی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، وہ عبادت خدا کو نہیں چاہیے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں پہلے گردن نہاد. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ فرمائیے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے. ایک بڑا دن قیامت کا تو آنے والا ہے، اس سے تو ہر ایک کو ڈرنا ہے. قل اللہ اعبد، آپ فرمائیے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلص اللہ الدین، خالص عقیدے میں. فاعبدو، تم بھی عبادت کرو، ما شئتم، جو تم چاہو، من دونی، اس کے سوا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، آپ فرمائیے بے شک تباہ ہے وہ لوگ جو تباہ کر چکے اپنے آپ کو. ہر وہ شخص جس نے خدا کے راستے کو چھوڑا اس کو نقصان پہنچے گا. ہر وہ شخص جو خدائی راستے پر جم کے رہا اس نے بہت فائدے اور حکمت کمائے. وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن. عَلَىٰ ذَلِكَ وَالْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یاد رکھو یہ تباہی واضح ہے. دنیا عبرت و سبق کی جگہ تھی، وہ ضائع کی. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے لیے اوپر سے ہوں گے سائبان، من النار، آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے سے بھی سائبان. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ڈراتے اللہ اپنے بندوں کو. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈرو. آیت کا حاصل بڑا گراں و مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کو ڈرانا آتا ہے. ایسی تکلیف آنکھ میں ڈال دے گا، کان میں، سینے میں، کہ نہ ڈاکٹر کچھ کر سکے گا، نہ حکیم، نہ دوا، نہ درمل. تو خدا کو ڈرانا آتا ہے
تم خود ڈرا کرو تاکہ خدا کو ڈرانا نہ آئے، وہ دن وہ وقت پیش نہ آئے۔ اب پتہ نہیں پورے جہان کو کتنی تنبیہات ہو چکی ہوگی، کتنے عبرت کے تتوڑے لگے ہوں گے، لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے تو کرونا کو نکال دیا ان کے پیچھے۔ دنیا کا ہر ملک پریشان ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں شیطان سے، یعبدوہا کہ اس کی عبادت کرے، وانابوا الی اللہ، اور وہ مائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف، کام ایسے کرتے جو خدا کے پسندیدہ ہے۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی، پس بشارت دے میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، وہ جو غور سے سنتے ہیں بات، فیتبعون احسنہ، پر اس کا اتباع بھی کرتے ہیں اعلیٰ طریقے سے، اولئک الذین ہداہم اللہ، ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ لوگ عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، آج اس پر ثابت ہو گئی بات عذاب کی، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ چھڑا سکتے ہیں ان کو جو جہنم میں ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں رب سے، لہم غرف، ان کے لیے دریچے ہوں گے، من فوقہا غرف، ان کے اوپر اور خوبصورت کمرے، مبنیۃ، بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے دریچوں میں ہوں گے، اور جنت کے مناظر دیکھیں گے۔ تجری من تحتہا الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کا۔ کہتے ہیں قبر میں بائیں طرف کھڑکی کھلتی ہے تو دائیں طرف قبلہ ہے، وہ محفوظ رہے۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ اتارتے آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پر چلا دیتے اس کو اور زمین کے چشموں میں۔ ینابیع ینبوع کی جمع ہے، ینبوع سے مراد چشمہ ہے۔ سعودی عرب میں ایک جگہ ہے، وہاں بہت زیادہ پانی کا کام ہو رہا ہے، اس کو ینبوع البحر کہتے ہیں۔ ثم یخرج بہ زرعا، پھر اگاتے ہیں اس سے فصل، مختلف الوانہ، علیحدہ علیحدہ اس کے رنگ، ٹماٹر اور ہے، خربوزہ اور ہے، مکئی اور ہے، جوار اور ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ پرانا ہو جاتا ہے، فتراہ مصفرا، آپ دیکھتے ہیں کہ پیلا پڑ گیا۔ ثم یجعلوہ حطاما، پھر کر دیتا ہے اس کو چورا چورا۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، اس میں بھی نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ویدا جندن چ بجوڑ کلا نہ جوڑے، او سخدینے چ بتل تر تل جوڑے۔ انسان کی جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اور شو حواس و تاب تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آیا پس وہ کہ کھول دیا اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، بس وہ ایک نور پر ہے رب کی طرف سے۔ بھئی تجھے پتہ چل گیا کہ علماء کا فتویٰ ہے تو بس خاموش ہو جاؤ، اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھوں گا، ہوا بھی نہیں جاؤں گا، ہکو بکو سندر بکو۔
حضرت ابوبکر صدیق کو جو ابو جہل نے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں، تسلی سے جواب دو، کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں کا آدمی کہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں پر؟ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں ہو سکتا۔ جب اچھی طرح پکا کیے تو کہا اما صاحبک فہو قال، آپ کا دوست جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں۔ تو ابوبکر نے فوراً کہا لو قال لصدق، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر سچ ہے۔ یہ ہے جس کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، اور وہ وقت ہی نور پر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ ایک وظیفہ مجھے یاد کرایا گیا۔ خواجہ فرید گنج شکر نے کہا کہ سناؤ۔ جب میں سنانے لگا تو اس میں ایک لفظ عربی کا ایسا تھا کہ جو قاعدے کے مطابق میں پڑھ رہا تھا، لیکن خواجہ سے اور طرح پڑھا رہے تھے۔ تو میں نے جو دیکھا کہ خواجہ سے پر خفگان کا اثر ہے، تو میں نے کہا اب اگر اس فن کے سیبوے اور نفتوے اور بابوے اور خالوے بھی آ جائے نا تو میں آپ کے مقابلے میں ان کو رد کروں گا۔ مولانا ادریس صاحب کاندیلوی عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ ان کے استاذ تھے، ان کی خدمت میں آئے کوئی وظیفہ، اور میں استغفار پڑھا کروں۔ کہا سناؤ استغفار آتا ہے تمہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ مولانا نے کہا الحی القیوم، اور پھر رضی و اسام الدین اور سب کے حوالے شروع کر دیے کہ لفظ اللہ پر یہ عطف ہو اور لفظ اللہ سے بدل واقع ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ بلیغ ہے۔ حزن بھی ہے لیکن حزن اس سے کم درجے کا ہے۔ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن۔ پس تباہی ہے ان سخت دلوں کے لیے جو خدا کی یاد سے دور ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ گمراہی واضح میں ہے۔ میں جب اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحنان سے نور اللہ مرقدہ سے پڑھتا تھا، اور اس دوران میٹرک بھی ہو گیا، اور اگلے سال شوال میں بنوری ٹاؤن آنا تھا، تو قاضی صاحب کے رشتے کے کچھ قاضیان بھی وہاں پڑھتے تھے، نام لینا ٹھیک نہیں، میرے ساتھی ہے، لیکن انہوں نے حضرت مولانا سے پوچھے بغیر دارالعلوم حقانیہ میں داخلہ کیا۔ ان کا پتہ بھی نہیں چلا، علم حاصل کیا، سب پڑھا، لیکن جو ان کا اصل مقام تھا اس پر نہیں آیا، کیونکہ استاد سے پوچھے بغیر کیا۔ قال رہا بگزارو مرد حال شو، پیش مرد کاملی پامال شو۔ باتیں چھوڑو، صاحب فن کے اصل ہو جاؤ، تابع ہو جاؤ۔ اگر استاد اور شیخ کے ساتھ بھی تین تیرا ہو تو شیخوخت کس چیز کی رہے گی؟ بات آئی سمجھ میں؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن المبارک نماز پڑھ رہے تھے، رکوع جاتے وقت رکوع سر اٹھاتے اور رفع یدین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے،
امام صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی رفع یدین کرتا ہوں، حدیث شریف میں ہے۔ آپ نے کہا کہیں اڑ نہ جاؤ۔ تو ابن المبارک نے کہا اگر پہلی تکبیر کے رفع یدین سے نہیں اڑا تو دوبارہ کیوں اڑوں گا؟ امام ابو یوسف کے امالی میں ہے کہ حضرت نے پوچھا، حضرت نے کیا جواب دیا اور تم نے کیا جواب دیا؟ ابن المبارک نے کہا احمق اور بے وقوف کہیں گا کہ رفع یدین اول متفق علیہ ہے، وہ نزاعی نہیں ہے، تم نے اس کا حوالہ کیوں دیا؟ اور رفع یدین عند الرکوع و عند الخفض الی الرکوع و عند الرفع منہا یہ اختلافی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ابن المبارک کا وہ فہم، وہ سوچ نہیں تھی جو ابو یوسف کی تھی۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ اتارتے ہیں بہترین کلام، کتاب متشابہہ، ایسی کتاب جو ملتی جلتی ہے، آیات ملتی جلتی ہے، مثانیہ دوہری، یا دوہر اجر، یا ظاہر و باطن، یا الفاظ و معانی، یا قرآن کا ایک نام ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رونگٹے کڑے ہوتے ہیں ان سے، یعنی لرز جاتے ہیں کھالے ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں رب سے، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ، پہ نرم پڑ جاتے ہیں ان کی چمڑے، وَقُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل، إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد سے۔ 15ویں صدی میں بھی قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھایا جائے تو جسم پر اثر ہوتا ہے۔ قرآن تو وہی ہے نا، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، دیتا ہے جس کو چاہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو بے راہ کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، نہیں ہے ان کے لیے رہنمائی کرنے والا۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آیا وہ جو بچتا ہے چہرے سے عذاب الہی سے قیامت کے دن۔ بھئی اگر کوئی شخص کسی کو مارتا ہو، وہ ہاتھ ایسا کرے تو کیا ہاتھ سے چرا چاقو واپس ہو جائے گا؟ یہ طریقہ ہے، اس سے زیادہ توفیق نہیں ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو جو تم کماتے تھے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس چکا دی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بڑھ کر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم بیان کر چکے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح مثال، جو اس مثال کی ضرورت تھی، جس مثال کے عقیدے، عمل یا معاشرے کو کوئی فائدہ تھا، وہ مثالیں بیان ہوئی۔ ایک آدمی نے کتاب جمع کی، اس کا نام ہے کتاب الامثال، ہے ہمارے پاس۔ قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، لعلہم یتقون، ان کو ڈرنا چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، بیان کرتے اللہ مثال ایک شخص کی جس کے بہت سارے مالک ہو، متشاکسون، رسکشی کرتے، ایک کہتے بیٹھ جاؤ، دوسرا کہتے کھڑے ہو جاؤ، ایک کہتے بازار چلے جاؤ، دوسرا کہتے بالکل مت جاؤ۔ وہ ایک آدمی کیا کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں متشاکسون، رسکشی کرتے ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسرا آدمی پورا ایک آدمی کا، یہ موحد کی مثال ہے، وہ مشرک کی مثال ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ، مسئلہ کیا ایک جیسے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر و حمد ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں۔
اِنَّكَ مَيِّتٌ، بے شک آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں۔ چونکہ میت میں فرق ہے، اس لیے آپ کا علیحدہ ان کا علیحدہ ذکر کیا۔ باقی حیات الانبیاء کا عقیدہ اس آیت کے نیچے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے لکھا ہے کہ حیات الانبیاء کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے آگے جو کچھ لکھا ہے وہ سجاد بخاری نے اپنی طرح سے جھوٹ من گڑت لکھا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن رب کے ہاں آپس میں جھگڑتے ہوں گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو جھوٹ گڑے اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھوٹ کہے اور تکذیب کرے سچائی کی جبکہ وہ آ گئی ان کے پاس۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ کافروں کا۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ آدمی جو لے آیا سچ پیغمبر، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی ابو بکر۔ اولئک هم المتقون، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو یہ چاہیں گے رب کے ہاں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے احسانات کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے وہ برائیاں جو یہ کر چکے ہیں۔ ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور بدلہ دے ان کے اجر کا شاندار وہ جو یہ عمل کر چکے ہیں۔ مناظرہ تھا معتزلہ کا اور اہل سنت والجماعت کا۔ وہ عبدواد جو تھا وہ ظالم مناظرے میں آیا تھا، بادشاہ خود معتزلی تھا، اور اہل سنت کا امام جو تھا امام نصر خزائی، وہ میدان میں نکلا تھا۔ چاروں طرف معتزلہ تھے اور بادشاہ اور وزیر۔ تو امام محمد ابن نصر خزائی نے شاگردوں کو کہا کوئی آئے اور مجھے آیت پڑھ کر بتائے، میرا دل لرز رہا ہے۔ ایک شاگرد آیا، اس نے یہ آیت پڑھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ آپ نے کہا جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ۔ امام محمد ابن نصر خزائی کی آواز بڑی ہو گئی، گھرانے لگے، اور عبدواد کی آواز پست ہو گئی اور اسے بادشاہ کے سامنے شکست ہو گئی، اور بادشاہ نے معتزلی مناظر کی موت کا فیصلہ کیا۔ آیات میں اتنی تاثیر ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اللہ کے سوائے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو بہرا کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، نہیں ہے ان کو ہدایت دینے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو ہدایت دے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، نہیں ہے اس کو گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ غالب اور بدلہ لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین، لَيَقُولُنَّ اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر چاہے اللہ مجھے تکلیف پہنچانا، هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ دور کر سکتے ہیں اس کے ضرر کو؟ او اراد برحمت، یا اللہ ارادہ کرے مجھے رحمت پہنچانا، هل هن ممسکات رحمتی، کیا یہ آستانے اور درگاہیں، کیا یہ بت اور یہ نسبتیں اس کو پیچھے ہٹا سکتی ہے؟ قل حسبی اللہ، آپ فرمائیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔
یہ سنڈاکائی بابا جی جو تھے نا، سندل بابا جی کے شیخ، یہ ایک جرگے میں گئے تھے. وہ والی جو تھا وہ بہت غصناک تھا. اس نے کہا سنڈاکائی آپ تو روٹیاں مانگ مانگ کے کھاتے ہیں، آپ تو غریب مسکین ہے، آپ کو کیا حق ہے بادشاہوں کے پاس جانے کا؟ آئندہ کوئی بات کہی نا تمہارے داڑھ توڑ دوں گا. سنداکائی بابا جی نے کہا کہ میں تو جرگہ بن کے آیا ہوں، صلح کرنے آیا ہوں. اللہ فرماتے وَالصُّلْحُ خیر، آپ صلح مان لیتے. اس نے پھر کہا دوبارہ یہ الفاظ کہے نا پھر یہاں سے زندہ نہیں اٹھو گے. سنداکائی بابا جی نے سر سے پگڑی اتاری ایسی رکھ دی اور اللہ تعالیٰ سے کہا یہ پگڑی تب اٹھاؤں گا کہ میرا بدلہ لیں گے آپ. پیچھے پہاڑ سے ایک اور والی فوج سمیت آیا. اس والی کو بال بچوں سمیت قتل کیا اور حکومت تبدیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک شان ہے، ایک صفت ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ فرمائیے اے لوگو عمل کرو اپنی جگہ. انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے جس پر آئے گا عذاب رسوا کرنے والا. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور نازل ہوتا ہے اس پر عذاب ہمیشگی کا. عذاب کو مقیم اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو اٹھاتا بٹھاتا ہے، بے چین ہوتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے اتارا آپ پر کتاب لوگوں کے لیے برحق. کوئی شک ہی نہیں ہے کتاب کے برحق ہونے میں. فمن اہتدی فلنفسہ، بس جو ہدایت اپنائے اپنے لیے. ومن ضل، جو بھٹک گیا فانما یضل علیہا، بھٹکاوا اس پر پڑے گا. وما انت علیہم بوکیل، اور اب نہیں ہے ان کے داروغہ ذمہ دار. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کرتے روحوں کو جس وقت یہ سو جاتے ہیں. سونے کو بھی موت کہا ہے نا، النوم اخو الموت. والتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو نہیں مرتے ہیں نیند میں. فیمسک التی قضی علیہا الموت، پس روک لیتا ہے وہ جس پر فیصلہ موت کا ہو. ویرسل الاخری، اور چھوڑ دیتا ہے دوسرے کو. الی اجل مسمی، ایک وقت تک. انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے روح کے دو حصے ہو جاتے ہیں. ایک جسم کو متحرک رکھنے کے لیے وہی ہوتا ہے، اور ایک راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد، جہانگیرہ دیکھنے چلے جاتا ہے. اگر خدا کا فیصلہ اس کی موت کا ہوا تو وہ والی نہیں آئے گی، یہ تڑپ کے ختم ہو جائے گی. اور اگر اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے تو وہ آ جائے گی. اصل میں موت کے مسائل سمجھانے کے لیے اعلیٰ مثال جو ہے وہ نیند کی ہے. کیونکہ نیند میں ایک طرح آدمی جاگا بھی ہے اور ایک طرح آدمی بے خود بھی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ فکر رکھتے ہو. مطلب یہ کہتے ہیں مشکل اور ادق مقامات یکدم سننے سے نہیں سمجھ میں آئے گی، ان کے لیے فکر و نظر کی ضرورت ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، آیا بنایا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ فرمائیے اگرچہ ہو وہ اختیار نہ رکھتے ہو کچھ بھی اور نہ عقل ان کی ہو، پھر بھی شفاعت کریں گے. تو انبیاء علیہ السلام کی عقل بھی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اختیار بھی رکھتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں شفاعت قہری کی نفی ہے، شفاعت رحمت کی نفی نہیں ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے سفارش ساری. لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں.
ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر ہوتے اللہ کی وحدت، اشمئزت، بگڑ جاتے ہیں، قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر ہوتے ہیں وہ جو اس کے سوا ہے، اذا هم یستبشرون، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں جب آپ توحید کا کریں، توحید۔ مکہ میں ایک بزرگ تھے علوی مالکی، اس کا ایک ساتھی آیا تھا مفتی جابر الجزائر کا، اس نے توحید پر بیان کیا، جو علوی صاحب جلس گئے، کیونکہ علوی صاحب میں ذرا شؤون اور بدعات تھی۔ اصل میں استبشار کہتے ہیں ایسا خوش ہونے کو کہ چہرہ کھل جائے، اور استشماس کہتے ایسا ناراض ہونا کہ چہرے سے بگاڑ معلوم ہو جائے۔ مولانا عبدالحی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا خود ہی استفسار اور استبشار بنایا۔ سوال کو کہتے ہیں استفسار، جواب کو کہتے ہیں استبشار۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ فرمائیے اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلے کریں گے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک ہو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین کی سب چیزیں، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اتنا اور، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، پھر وہ دینا چاہے فدیے کے طور پر برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کیا فائدہ ہے؟ قیامت کے دن خدا تاوان اور جرمانے تھوڑی جمع کر رہا ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ظاہر ہو جائے گا ان کو اللہ کے ہاں جو کچھ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ خالص ایمان چاہیے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے برائیاں جو یہ کر چکے ہیں۔ اپنے کیے کی برائی انسان کو خود معلوم نہیں ہوتی، ایک وقت آتا ہے اور تپیڑے میں آ جاتا ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو جو یہ استہزاء کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً، پھر ہم دے دیتے اس کو احسان اپنے پاس سے۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہتے ہیں تو مجھے ملا ہے میری سمجھداری کی وجہ سے۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً ایسا کہہ چکے تھے ان سے پہلے لوگ۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، بس نہیں کام آیا ان کو جو وہ کماتے۔ مطلب ہے کہ اس طرح کے مضامین، اس طرح کے اعتراضات، اس طرح کے سوالات معاشرے میں ہر دینی داعی و مبلغ کو پیش آئیں گے، تسلی رکھیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس پہنچا ان کو جو وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھی۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جو ظالم تھے، مِنْ هَؤُلَاءِ، ان میں سے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب پہنچے گی ان کو برا انجام ان کے کرتوت کا۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ بچ نہیں نکل سکیں گے۔ توبہ، جیسے اس زمانے میں کوئی کہیں نہیں جا سکتا، جہاں جائے گا کرونا ساتھ ہوگا۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے یہ جانے نہیں بے شک اللہ کھولتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
جو ایمان رکھتے ہو، قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ فرمائیے میرے بندو جنہوں نے اسراف کیا، زیادتی کی، علی انفسہم، اپنے بارے میں کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے گناہ بیان کیے کہ ہم نے زندگی لڑکیاں بھی زندہ درگور کی ہے، شراب بھی پیا ہے، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا، کیا ہم معاف ہو جائیں گے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ معاف کرتا ہے گناہ سارے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور مائل ہو جاؤ رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابعدار بنو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آئے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو ان بہترین تعلیمات کا جو اتارے گئے تم کو تمہارے رب کے ہاں سے، یعنی ہماری تعلیمات جو دین کی ہے احسن ہی احسن ہے، اس میں اقباح تو ہے ہی نہیں۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آئے آپ پر عذاب، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم نہیں جانتے ہو، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ نہ کہے کوئی انسان کہ افسوس میں نے کیا زیادتیاں کی اللہ کی بارگاہ میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو تھا ہی ہنسی اڑانے والا، او تقولا، یا یہ نہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگار ہو جاتا، او تقولا، یا یہ نہ کہے حین تری العذاب، جب عذاب کو دیکھے، لو ان لی کردن، کاش کہ ایک موقع ملے دنیا میں جانے کا، فاکون من المحسنین، میں ہو جاؤں گا بلند کرداروں میں سے، بل قد جاءت کا آیاتی، بلکہ یقیناً آ چکی ہے تیرے پاس میری آیتیں، فکذبت بہا، تم نے اس کی تکذیب کی، واستکبرت، و تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور ہو گیا آپ ناشکروں میں سے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، ان کا حال بہت خراب ہوگا، توبہ۔ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، دنیا میں بھی کوئی جھوٹا سامنے آیا تو آدمی سمجھ لیتا ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِن مَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ پرہیزگاروں کو کامیابی دے کر، مفازہ مانا کامیاب، فاز یفوز سے، لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی ان کو کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، انہوں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کے، وہو علی کل شیء وکیل، وہی ہر کام کا ذمہ دار ہے، لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے خزانے آسمان و زمین کے، والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تاوان میں ہوں گے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرمائیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا کہتے ہو تم مجھے کہ عبادت کروں، اے جاہلو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا جو بھی کہے پرلے درجے کا جاہل ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً وحی ہو چکی ہے آپ کو، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو،
ہمیشہ پہلے پیغمبروں کا ذکر ہوگا، آپ کے بعد پیغمبر کا ذکر نہیں ہوگا۔ لئن اشرکتا کہ اگر آپ بھی شرک کرے، یہ تعلیم نبی کو، یہ خطاب نبی کو ہے، تعلیم امت کو ہے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ضائع ہو جائے گی آپ کی نیکیاں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق ہے قدر کرنے کا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری قبضے میں ہے اس کے قیامت کے دن۔ تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہے بغیر تشبیہ کے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ، اس کے لیے پاکی ہے، وتعالی، بلند ہے، عما یشرکون، جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا بنسری میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی ڈیوٹی بجا لیں گے۔ فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، پس بے ہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں میں اور وہ جو زمینوں میں۔ الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ نے چاہا۔ وہ 8 فرشتے حاملان عرش اور وہ 4 فرشتے مقربین، وہ بچیں گے اس سے۔ الا من شاء اللہ۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا۔ فاذا هم قیام ینظرون، پس ناگہاں یہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، روشن ہو جائے گی زمین رب کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی نامہ اعمال۔ وجیء بالنبیین والشہداء، لائے جائیں گے پیغمبر اور گواہی دینے والے۔ وقضی بینہم بالحق، فیصلہ ہوگا لوگوں کا برحق۔ وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ نیکیاں نہیں گھٹائی جائے گی۔ ووفیت کل نفس ما عملت، پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے عمل کیا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور وہ خوب جانتے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور آنکا دیے جائیں گے کافر دوزخ کی طرف جوک در جوک، سورہ زمر ہے نا۔ حتی اذا جاؤہا، جہاں تک کہ جب جہنم آ جائے۔ فتحت ابوابہا، دروازے کھلے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتہا، کہے گا ان کا خزانچی، الم یاتکم رسل منکم، کہ آئے نہیں تھے خدا کے پیغمبر تمہارے پاس، یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے ہو تم پر خدا کے احکامات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے ہو تم کو آج کے دن ملنے سے۔ قالوا، یہ کہیں گے بلا ضرور آئے تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو گئی بات، یعنی فیصلہ عذاب کا کافروں پر۔ قیلت خلو ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا ان سے داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ اس میں رہو۔ فبئس مثوی المتکبرین، کیا ناکارہ ٹھکانہ ہے تکبر والوں کا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور آنکا دیا جائے گا ان لوگوں کو جو تقویدار ہے جنت کی طرف جوک در جوک۔ حتی اذا جاؤہا، جہاں تک جب جنت آئے۔ وفتحت ابوابہا، اور ان کے لیے کھولے جائیں گے دروازے، پہلے بند ہوں گے تاکہ ان کا اعزاز ہو۔ وقال لهم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے وہاں کے دروغہ، سلام علیکم، سلام ہو تم پر۔ جہنمیوں کو سلام نہیں کیا۔ طبتم، خوش رہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور کہیں گے حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے سچا کیا ہم سے وعدہ۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔
یرثھا عبادی الصالحون۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہم وارث بنیں گے زمین کے، یعنی ہمیں بنایا اللہ نے، جنتی کہیں گے، رہیں گے جنت میں جہاں چاہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا خوب اجر ہے کارندوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین، پر بچھائے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے چاروں طرف، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کریں گے رب کی حمد بھی۔ وَقُضِیَ بَینَہُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ ہو جائے گا ان کا برحق۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور کہا جائے گا حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنہار ہے کل کائنات کا۔ سورہ زمر مکمل ہو گئی۔ آگے حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف۔ آل حامیم کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بعض اوقات بعض جگہ کلام کم ہو رہا ہے، وہ اللہ پورا کر دے گا۔ صلی اللہ